اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ قائدے بنی کھڑی، ہمت ہے یہ کچھ بولے؟ یہ پردھان جی کی پنچایت نہیں ہے، یزید کا دربار ہے۔ یزید کسی سباسد کا نام نہیں تھا۔ اس زمانے کے نقشے وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو 2/3 دنیا پہ حکومت تھی، یزید کی سرحد ہندوستان سے ٹکرا رہی تھی، آدمی اور ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر۔ وہاں بی بی زینب کھڑی ہوئی ہے، بچہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پورا گھر ختم ہو چکا ہے، آپ قیدی ہیں اور تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی ہیں۔ اگلے دور کے اوپر بتائیے کیا بولنے کی ہمت ہے زینب کے اندر؟ بول سکتی ہے؟ ابھی دروگا جی اگر بلا لے تو حلق سے آواز نہیں نکلتی آدمی کی، جی صاحب ہی ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو صاحب 4 ڈنڈے لگائیں گے، تو غلط تو نہیں کروں بس کوئی بول سکتا ارے صاحب ارے صاحب ارے صاحب۔ جب کسی نے کھانا انچارج یا چوکی پر بانی ہے، ہندوستان کے مالک نہیں ہے، لیکن دبدبا یہ ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے، اور جہاں پہ ظالم جابر ڈکٹیٹر بنا بیٹھا ہوا کہ تلواریں اشاروں کے منتظر ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ بولیے اور ہم کھا جائیں، خزانے منہ کھول رہے ہیں، وہاں پہ قیدی کھڑی ہوئی ہے جس کو سب کچھ اجاڑ چکا ہے۔ یہ جزیر اپنے آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ میں رائل فیملی سے ہوں۔ رائل فیملی کون ہے؟ مصطفیٰ کی فیملی رائل فیملی ہے۔ خاندان رسالت کے علاوہ کون رائل ہے؟ یہ اٹھائی گیرے، یہ اچکتے، یہ شراب پینے والے گرہ کٹ اور جیب کترے جن کو سرکار محمد مصطفیٰ نے عزت دلا دی، یہ آج خاندان رسالت کی تاراجی پر کرسیوں پہ بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، ذل الہی فرشی سلام مار رہے ہیں۔ وہاں پر علی کی بیٹی زینب صاحب لہجے بلاغہ کی وارث علی کے لہجے میں یزید کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہتی ہے شبنت الباب ہے غلام صاحب۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، ہزاروں کے دربار میں جب بڑے بڑے نامور چودھری بیٹھے تھے، چھپ کے سلام مار رہے تھے، سب کو ایک بات پتہ چل گئی، ہماری نگاہوں میں ذل الہی ہے مگر قائدے کی نظر میں غلام زادہ ہے۔ تم شہر بدل کے ذات بدل سکتے ہو، لیکن جس کے ٹکڑوں میں پلے ہو وہ واقف ہے۔ کمال ہے صاحب، جن کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھی وہ بھی اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے۔ ایک ایسا کھلا ہوا باغ کہ جس کا جی میں آئے وہ پانی دے کے چلا جائے اور اس کے پودے اہل بیت کے مسئلے میں آواز ہوتے تمہارا تعجب ہوتا ہے۔ صلوات اور محمد میرے جد کے آزاد کرتا غلام کی اولاد تب میں حکومت میں بیٹھ کر کیا اولاد مصطفیٰ کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے؟ اور تم نہیں تھے غلام زادے تو فوراً کہتے کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تو پولیس ہیں، ہمارے آبا اجداد تو بادشاہ گزرے، کہنا چاہیے تھا نا، جھوٹ بھی بول دیتے۔ قیدی کی آواز میں نگاہوں کا چھپ جانا، چہرے کا اتر جانا، چور ہو جانا، اس بات کی علامت ہے کہ کسی نے پکڑا ہے تلوار۔ یہ بی بی زہرا کی تربیت کا اثر ہے، ڈرتے نہیں ہے، گھبراتے نہیں، آپ خود باتیں آگے بڑھ جاؤ۔
بہت جلدی جلدی ختم ہوا۔ چوتھے ماہ سجاد علی ابن الحسین، دیکھیں کیا وراثت ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہاں۔ علی حسین کا بیٹا سجاد کتنا بھوکا پیاسا ہے نہیں بتایا جا سکتا، تو راویوں کی باتیں ہیں کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ ہم اگر 3 دن کہیں تو روزے معیشت پھنس جائیں گے۔ پوچھ لیا رسول خدا نے نا، کہاں کیسے؟ اس بنیاد پہ آل محمد کتنے پیاسے تھے کوئی نہیں جانتا، اور پیدل چل کے آیا ہے شام تک، کوفے کی منزل دے گئے، اور خالی ہاتھ چلاتے ہوئے پیدل نہیں چلے، ہتھکڑی، بیڑی، داؤ، لنگر۔ ابھی اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں، حالانکہ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ 2,500 کلومیٹر کا سفر، اتنی مصیبتیں طے کر دیا۔ دربار یزید گفتگو ہو رہی، اے امیر، اے یزید، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اگر تو چاہے تو میں ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں۔ لکڑیاں؟ کہاں لکڑیاں؟ یہ ممبر ہے مولا، یہ ممبر ہے، ممبر آپ کے جد رسول خدا نے بنایا، آپ ممبر کو لکڑی کہہ رہے ہیں۔ اور یزید جو ہے وہ ڈرنا قیدی ہے مگر بولنے نہیں دے رہا۔ یزید کا بیٹا قیدی تو ہے، بولنے دیجئے۔ اور یزید نے اپنے دل میں ہی کہا ہوگا، تم کو لگتا ہے نا قیدی ہے، ہم تو جانتے ہیں یہ وارث قرآن کی اولاد ہے۔ مجبور ہوا، بولنے گئے چوتھے امام کو خطبہ۔ ہم نے کہا سرکار بس ایک سوال کا جواب، ممبر کا بڑا تقدس، ممبر کا بڑا احترام، ممبر آپ نے جد مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے ہی جد مصطفیٰ کے ممبر کو لکڑی کہہ دیا۔ اگر آپ توہین کریں گے تو پھر کون ممبر کی عزت کرے گا؟ امام یہی بتانا چاہ رہا ہے، ممبر تب تک ممبر ہے جب تک حقدار بیٹھا ہو، اور ادھر باطل ممبر بنایا، ممبر کا تقدس اب وہ لکڑیوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا حیدرآباد کے چل کے ممبر پر، کیا تھا جس ممبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ، سب کو شتم ہوا ہے۔ 70 سال تک حضرت علی پہ تمنا ہوتا تھا، تمنا تو آج کی زبان ہے، حالانکہ گالیاں بھی جاتی تھی، برا بھلا کہا جاتا تھا۔ جمعے کا خطبہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک حضرت علی اولاد رسول پہ لعنت نہ چلی جائے۔ تو کیا وہ ممبر تھا؟ وہ لکڑیوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کبھی تو انہوں نے کہا نا کہ پھینکے جائیں گے جہنم میں اسی ممبر سمیت۔ اب اس ممبر پہ چڑھ کے ایک ناتما، ایک بیمار، ایک کمزور خطبہ دے رہا، اور جب خطبہ شروع کیا تو طوفانی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب یزید نے خطبہ توڑنے کے لیے اذان دلوائی، وہ کامیاب ہوا۔ اس کے معنی عقل مند آدمی تھا، بیوقوف نہیں تھا۔ اذان دلوائی، اللہ اکبر، مؤذن نے اللہ اکبر کا، سجاد خاموش ہو اور فوراً دوہرایا، اللہ اکبر، بے شک اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، سجاد کو چپ کرانے کے لیے اذان دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ڈھول بجوا دیتے، سب زیادہ ڈھول بجائیں گے، اس میں مائک تھوڑی ہوتے تھے، ہارٹ تھوڑی بنے تھے، اسپیکر تھوڑی لگے تھے، ڈھول تاشا بجواتے ہو، تم تو شوقین بھی ڈھول تاشے کے باؤ بجوانا چاہیے تھا ڈھول تاشا، اتنا شور ہوتا، لوگ ادھر ہو جاتے، سجاد اپنے آپ چپ ہو کے نکل آتے۔ تم تو ناچ کروا سکتے تھے اسی دربار میں، ہاں رقاصائیں ناچتی تھی، تمہیں تو بڑا اچھا لگتا تھا، تم تو بڑے شوقین تھے شراب لے کے ناچ دیکھنے کے، تو فوراً کروانا چاہیے تھا نا۔
سپاہیوں کو حکم دیتے تیر مار دو، تلوار مار دو، کچھ نہیں کیا. لیکن یزید ایک بات جانتا بہت اچھی طرح سے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے مصطفیٰ. وفات مصطفیٰ کے بعد اللہ کے بعد کوئی ہے تو علی، شہادت علی کے بعد اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو حسن، شہادت حسن کے بعد خدا کے بعد کوئی ہے تو حسین، شہادت حسین کے بعد اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو سجاد. وہ یہ جانتا ہے سجاد کو نہ تیر کو پائے گا نہ تلوار، نہ اسلحے نہ خزانے، اس سے بڑے والے کا نام لیا جائے یہ چپ ہو جائے گا. لہذا اس نے آواز دلوائی، اور نے کہا اللہ اکبر. اچھا میرے اللہ کی خاطر خاموش، اللہ اکبر. یزید دل میں خوش ہو جانے ہم نے چپ کرا دیا. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مؤذن سے غلطی ہو گئی لیکن مجبوری ہے، کیا کیا جائے، اذان ہے، نام تو بشارت ماں کا لینا ہی پڑے گا. اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کہنا تھا کہ سجاد یزید کی طرف گھومے. ہاں بھائی یزید یہ تمہارے جب ہے کہ ہمارے؟ بتاؤ یہ باطل ناکام ہوا. یہ جو قید خانے تک آئے ہیں جہاں پہ سجاد کھڑے ہوئے ہیں، اس سے بہت پہلے کوئی اور ہوتا وہ مر گیا. کربلا سے چلے قیدی بنا کر تو ہتکڑی، بیڑی، لنگر، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک گول چھندا ہوتا تو گلے میں ڈال دیا جاتا ہوتا 100 گرام 50 گرام. خاندار تھا، ان میں تھوڑے سے لوہے کے کانٹے نکلے ہوتے ہوں گے. یہی ہوتا ہوگا تو جی نہیں صاحب، ہم بھی یہی سمجھتے تھے جب تک نہیں دیکھا. لیکن جب میں نے مشہد مقدس میں توق دیکھا تب پتا چلا ہے توق ہوتا کیا. ایک تو تقریباً اتنا لمبا پٹرن جو چوڑائی میں 1.5 فٹ کا ہوتا ہوگا کم سے کم. یہ بیچ سے یوں موبائل ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک بڑا ہول ہوتا ہے اور کارنر میں تو چھوٹے ہول ہوتے ہیں اور ان دونوں ہولوں میں کانٹے بھرے ہوتے ہیں. جب کسی قیدی کو توق پہنایا جاتا ہے تو قیدی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ پہلا ٹکڑا پیچھے سے آتا ہے، ایک آگے سے آتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اب قیدی کی کیفیت یہ ہے کہ گردن کے بیچ کا ہے، کارنر پہ کنارے کا توق کے ساتھ چل رہا ہے. سجاد یہ توق پہن کے 2500 کلو میٹر چلے. اس توق کے بعد بیڑی جو پاؤں میں پڑتی ہے، وہ کمر میں لنگر. لنگر کیا چیز ہوتی ہے؟ نوجوان بھائیوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، اگر اولڈ ایج یا مڈل ایج کے کسی شپ وغیرہ کے پروگرام یا سیریز دیکھیے تو اکثر اس میں لفظ سننے میں آتا ہے کہ کیپٹن چلاتا ہے کبھی کبھی لنگر ڈالو، اور پھر ایک آواز آتی تھوڑی دیر کے بعد لنگر کاٹو. کیوں؟ کیونکہ بوٹ میں بریک نہیں ہوتے، پانی میں بڑھنے سے تک